نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، گھروں پر بیٹھ کر سننے والے محترم بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ امن والوں کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ رمضان کا مہینہ جو بطور مہمان کے ہمارے یہاں ہمارے گھر میں، مسلمانوں کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال میں بھیجا ہے کہ ہم بالکل صحیح سالم ہیں، صحت اور عافیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے۔ ہم اس کا جتنا جو ہے عبادتوں کے ذریعے، تلاوتوں کے ذریعے استقبال کرے اتنا کم ہے۔ رمضان مبارک کی جو مخصوص عبادتیں ہیں، ایک تو روزہ ہے، ایک رات کی تراویح، اور سحری کے وقت جو ہے وہ تہجد کی جو نماز ہے، جس کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے اہتمام پر امت کو ترغیب دی کہ علیکم بقیام اللیل، تہجد کو پابندی سے پڑھا کرو۔ یہ ہمارے مشفق نبی ہے جو ہمارے بہت ہی مہربان ہیں، ہماری دنیا آخرت کی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تہجد پڑھنے کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی، اور پھر اس کے فائدے بتائے کہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے نیک لوگوں کا یہ شیوا، طریقہ، شعار رہا ہے، لہذا اس کو پڑھو گے تو تم بھی نیک لوگ بن جاؤ گے، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ دوسرا فائدہ اللہ کے نبی نے بتایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تہجد پڑھو گے تو تمہیں تمہارے پروردگار کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اس سے دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخصوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص تو وہ ہے جو میدان جہاد میں جہاد کے لیے نکلا ہو، سامنے کفار کا لشکر ہو، اور وہ شخص اس کفار کی صف کے اندر اپنی ذات کو لے جائے، ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو پیچھے نہ کرے، یا تو کفار کی صفوں کو جو ہے ختم کر دے یا خود ختم ہو جائے، شہید ہو جائے۔ اللہ ایسے مجاہدین سے، ایسے مجاہد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی گھر پر سویا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، نرم نرم بستر ہے، پاس میں محبت کرنے والی بیوی ہے، اور رات کا وقت ہو جاتا ہے، اس نرم بستر کو، اپنے آرام کو، اپنی چاہنے والی، محبت کرنے والی خوبصورت بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اور مصلی لگا کر اللہ کی عبادت میں، نماز تہجد میں، نماز فجر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ کوئی سفر میں گئے تھے، ساتھی قافلہ تھا، سفر کرتے کرتے رات کے وقت کسی جگہ قیام کیا، پورا دن چلے تھکے، رات میں قیام کیا، تمام قافلے والے سوئے ہوئے ہیں، اور یہ آدمی رات کی آخری وقت میں کھڑا ہو گیا، نہ تھکن کا جو ہے احساس، نہ تھکن کا خیال، نہ سفر کی جو ہے آگے چلنے کی فکر، اور پھر
اس قافلے کے ساتھ جو سوئے ہوئے تھے وہ بیدار ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، ایسا آدمی بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایسے آدمی سے بھی اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھو 3 شخصوں کا تذکرہ کیا، ان میں 2 شخص تو وہ ہے جو رات کے وقت عبادت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، کہ آدمی تھکا ہو، نیند آ رہی ہو، ساری ضرورتیں اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، پھر بھی اللہ کی محبت میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، 2 آنسو بہا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ہم کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کا تمہیں قرب نصیب ہوگا، تم تہجد پڑھو گے تو۔ اور تیسرا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا بتایا، وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تہجد کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قرآن میں اقم الصلاۃ طرف اللیل وزلفا من النہار ان الحسنات یذہبن السیئات، بھئی رات کے دونوں کناروں پر، دین کے جو ہے کناروں پر نماز پڑھو۔ اقم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل، دین کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصے میں نماز پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس سے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز بہت بڑی نیکی ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے تہجد کا اہتمام ہم کر کے دیکھیں۔ دیکھو انشاءاللہ تعالی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیں گے، اور جب گناہ مٹ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امت پر یہ آنے والی وبا، یہ آئی ہوئی بلا اللہ جو ہے ختم کر دیں گے، کیونکہ گناہ اتنے کثیر اور اتنی زیادہ تعداد میں ہو چکے ہیں کہ اللہ اتنے ناراض ہو گئے ہیں، اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ آج پوری دنیا سے وبا اور بلا جو ہے ہٹنے کو نام نہیں لے رہی۔ مہینہ ہو گیا، اس سے اوپر ہو گیا، اور روزانہ کی خبر جو ہے ایسی بری خبر ہوتی ہے جو گزشتہ دنوں سے بھی خطرناک ہوتی ہے، یعنی ہر آنے والا دن بڑی بڑی بلاؤں اور مصیبتوں کو لے کر آ رہا۔ حالانکہ رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، اللہ کی جو ہے رحمتیں بے شمار برس رہی ہوتی ہے اس مہینے میں، اس کے باوجود بھی آج امت پر حالات اتنے ہیں، آپ اندازہ لگائیے اللہ کتنا ناراض ہوگا، اتنا ناراض ہوگا۔ اس لیے گناہوں کو ختم کرنے والا ایک عمل تہجد کا عمل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور محترم مائیں اور بہنیں، بہت عاجزانہ درخواست ہے، ہم کو بہت سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سحری کے وقت ہم اٹھتے ہی یہ 10 منٹ پہلے اٹھ جائے، 4 رکعت نماز ہم تہجد کی پڑھ لیں۔ فرائض کا تو اہتمام کرنا ہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری کھا کر جو ہے امت کا طبقہ سو جاتا ہو اور فجر بھی نہ پڑتا ہو۔ ایسے حالات میں اگر اس طریقے پر بھی ہمارا رویہ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور بڑھے گی، اور اس سے خطرناک دین اور حالات ہم کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، فرائض کا تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تہجد کا اہتمام کرو، اس سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں، اور جب گناہ ختم ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ناراضگی بھی ختم ہوگی، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی مہربانی رحم ہم پر جو ہے امت پر آئے گا۔ چوتھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، کہ گناہوں سے تہجد کی نماز بچاتی ہے۔ دیکھو معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز گناہوں سے بچاتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت کوئی ایسی ترتیب بتاؤ کہ مجھے تہجد کی نماز کا جو ہے نماز کی توفیق مل جائے، تہجد میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، یا اٹھتا ہوں تو تہجد پڑھنے کا جو ہے دل نہیں کرتا ہے، اٹھتا ہوں پھر آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہوں، یعنی تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو ایسی کوئی ترتیب بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورا دین گناہوں سے بچو تو تہجد کی توفیق اللہ دیں گے۔
معلوم ہوا کہ جب آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو ہی اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی توفیق دیتے ہیں. ہاں اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی فجر میں نہیں آتا، تہجد میں نہیں اٹھتا، تو وہ یوں نہ سمجھے کہ یار مجھ سے جو ہے تہجد نہیں پڑھی گئی، نماز فجر میں نہیں آ سکا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو ہے اپنے دربار میں نہیں بلایا. ہاں تیرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ کمبخت کو سلا دو، اس کو میرے دربار میں مت آنے دینا، میں اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ایسی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہم کو عبادتوں سے دور کر دیتے ہیں، ہاں نیکیوں سے اور اس سے دور کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں بہت ڈرنے کی بات ہے. جب بھی ہماری نماز چھوٹ جائے، تہجد چھوٹ جائے، فوراً اللہ سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے آج آپ نے ہمیں دربار میں نہیں بلایا، مناجات کی ہمیں لذت نہیں عطا کی. اس لیے اللہ سے بہت ڈرنے کی چیز ہے. تو منہات عن الاسم، گناہوں سے یہ جو ہے تہجد بچاتی ہے. اس لیے اور یہ تہجد جب گناہوں سے بچائے گی، گناہوں کو مٹائے گی، تو پھر جنت میں داخلہ بھی آسان ہوگا. اس لیے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک بالا خانہ ہے، ایک کیٹیگری ہے جنت کی. اتنے صاف مکان ہیں اور اتنے کلین مکان ہیں کہ اس کے اندرونی جتنی بھی چیزیں وہ باہر سے نظر آتی ہیں اور اندر والے باہر کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. یعنی بالکل اتنی صاف شفاف چیز کہ بھئی وہ جنت کا بالا خانہ، وہ جنت کا حصہ کس کو ملے گا کہ جن کے اندر یہ صفات ہوگی. اس میں ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صفات بتائی. ان میں سے ایک صفت بتائی علان الکلام، دوسری صفت بتائی تابع الصیام، تیسری صفت بتائی اطعم الطعام، اور چوتھی صفت بتائی وصلی باللیل والناس نیام. 4 صفت بتائی. پہلی صفت بتائی کہ جو لوگوں کے ساتھ جو ہے بات کرے تو نرمی سے کرے. بعض لوگوں کے باتوں کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بات کرتے ہیں تو اس کے دل کو جو ہے وہ چیر دیتے ہیں. ان کی باتوں میں اتنی تیزی اور اتنی سختی ہوتی ہے کہ اس کے پاس آدمی بیٹھے اور اس کی بات سنے، اس کا دل ٹوٹ کر جو ہے ختم ہو جاتا. اور بعض لوگ اتنی محبت انداز میں بات کرتے ہیں کہ باقاعدہ اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے کہ چلو اس کی بات تھوڑی سن لیں. تو علان الکلام، جو لوگوں کے ساتھ بات میں نرمی کرتا ہے. نمبر 2 اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. نمبر 3 وتابع الصیام، لگاتار روزے رکھتا ہے، صرف رمضان کے نہیں، پورے سال جب بھی موقع ملا، کبھی پیر کا رکھ دیا، جمعرات کا رکھ دیا، ایام 20 کا رکھ دیا، یہ نہیں جمعہ کا رکھ، کوئی بھی دن روزہ رکھتا ہے، کثرت سے روزہ رکھتا ہے. اور چوتھا وصلی باللیل والناس نیام، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، ایسے وقت میں نماز پڑھتا ہے کہ جب کہ لوگ خراٹے بند سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ کہ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت کے ایسے بالا خانے میں کہ جس کی صفات میں نے بتائی. تو بہرحال تہجد کے بہت سارے فائدے ہیں. اس لیے تہجد پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، تب جا کر اللہ تہجد کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے. اور یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں گناہوں سے بچنا بھی بہت آسان ہے بھائی. اکثر و بیشتر ہم گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ چونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اس کی خوب قدر کریں اور اس کی خوب جو ہے اس کے لمحوں کو ہم وصول کریں عبادتوں کے ذریعے اور تلاوتوں کے ذریعے اور سخاوتوں کے ذریعے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. وہ چیزیں بھائی جس سے روزہ تو ٹوٹ ہی جاتا ہے، لیکن روزہ کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. ان میں سے ایک ہے روزہ یاد تھا، روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر جو ہے کوئی کھانا کھا لیا، یا یہ کہ دوا پی لی، یا بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، تو اس سے روزہ تو فاسد ہوگا ہی ہوگا، کفارہ بھی لازم ہوگا. قضا کے ساتھ کفارہ، یعنی کل 61 روزے رکھنے پڑیں گے، 61 روزے، وہ بھی کنٹینیو.
اگر اس نے 50 روزے رکھے اور 51 روزے میں اس نے گیپ کر دی، پھر سے جو ہے 7 روزے شروع کرنے، تو یہ ہے کفارہ۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں کوئی جان بوجھ کر روزہ نہ توڑے، یاد ہو اس کے باوجود کھانا کھا لے، یاد ہو اس کے باوجود جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لے، تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر کہ بھئی رمضان کیا جو ہے اب یہ کفارہ کس کو دیا جائے گا، کتنا دیا جائے گا، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کریں گے۔ تو بہرحال اس سے جو ہے ہم خوب بچے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ بھی لازم اور قضا بھی لازم ہے۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں اور کفارہ کتنوں کو جو ہے کتنے روزے رکھنے پڑتے ہیں، اور روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا کیا بدل ہے شریعت میں، انشاءاللہ آئندہ کل بیان۔ درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت پر سے اپنی ناراضگی کو ہٹا کر اے اللہ رضامندی کی چادر کو پھیلا دیجئے، اے اللہ رضامندی کی چادر کو پھیلا دیجئے۔ اے اللہ اس بلا کو، مصیبت کو جو امت کے اوپر آئی ہوئی ہے، اے اللہ اس کے دور کرنے کی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ اس کو دور فرما دے، اے اللہ اس کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ اس کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ اس کو ختم فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ابھی وہ سعید بھائی دینی جو ہے ان کے والد صاحب سخت بیمار ہے، اے اللہ احمد آباد کے اندر، اے اللہ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، جو حضرات جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہے، ان تمام کو مکمل شفا عطا فرما دیجئے، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بال بال مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، امن و امان چین و سکون عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ رحمت والا عشرہ بھی اے اللہ دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اے اللہ چند دن باقی رہ گئے، بلکہ 2 روز باقی رہ گئے ہیں۔ اے پیارے اللہ جیسی ہمیں قدر کرنی چاہیے ویسی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اور رمضان کے باقی ایام کو اے اللہ عبادتوں کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، سخاوتوں کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہے اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ رحمت والا عشرہ ہے، اور اے اللہ اس میں جمعہ کا دن ہے، اور یہ جمعہ کی اخیری جو ہے لمحے اور جو ہے منٹیں باقی ہے، اے اللہ ایسے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اے اللہ محدثین نے جو شروحات بیان کی ہے ان میں ان اوقات کو بھی ذکر کیا ہے کہ جمعہ کے دن ان اوقات میں جبکہ جمعہ کا دن ختم ہو رہا ہو، غروب آفتاب کا وقت ہو، ایسے وقت میں آپ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اے پیارے اللہ، اے اللہ ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے اللہ ہم آپ سے سب سے پہلے اپنے اوپر، پوری امت پر اے اللہ رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہماری زندوں کی مرحومون کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حلال اور پاکیزہ روزی کا بھی ہم سوال کرتے ہیں، حلال اور پاکیزہ روزی بھی ہمیں عطا فرما، مشتبہ روزی سے، حرام روزی سے امت کی ہماری پوری حفاظت فرما۔
اے اللہ جو بیمار ان کے لیے شفا کی بھی دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کے لیے مغفرت کا بھی سوال کر رہے ہیں، ان کی مغفرت فرما، اے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ سارے لوگ اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ کتنے مرد، کتنے عورتیں، کتنے بچے، بوڑھے، اے اللہ ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اے اللہ اس دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں۔ اے میرے اللہ ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی نسلوں میں دیندار اور جو ہے اے اللہ دیندار پیدا فرما، ان کی نسلوں میں دینداری پیدا فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں دینداری پیدا فرما۔ اے مولا کریم پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر بھلائی کی رحمت کی دعائیں مانگی، اے اللہ وہ ساری بھلائیاں اے اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ اور جتنی شرور سے فتن سے پیارے نبی پناہ چاہ رہے ہیں، اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے اے اللہ ہمیں بھی اور پوری امت کو اے اللہ پناہ عطا فرما، اے اللہ پناہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔